الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. آج کا جمعہ مبارک اسلامی سال کے سن 1444 ہجری کا آخری جمعہ مبارکہ ہے. آئندہ جمعہ مبارک، آنے والا جمعہ مبارک نئے اسلامی سال 1445 ہجری کا نئے اسلامی سال کا پہلا جمعہ مبارک ہوگا. اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شہید مدینہ مظلوم مدینہ جامع قرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ امام عادل، امام راشد، مراد نبوت، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی شہادتیں ہیں، اور اسلامی سال کے ابتدا میں پہلے مہینے میں بھی شہادتیں ہیں، اور پھر محرم الحرام کو 10 تاریخ محرم شریف کی سن 61 ہجری میں تاریخ اسلام کا ایک عظیم سانحہ رونما ہوا، جس کے اسلام کی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس دل خراش واقعے کو سانحہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محرم شریف کی 10 تاریخ کو ملک عراق میں کوفہ شہر کے قریب نینوا کے میدان میں اہل بیت اطہار خاندان نبوت نے جس قافلہ کی قیادت، جس کارواں کی سیادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، قربانیوں کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جسے ہمیشہ زندہ و تابندہ کر دیا گیا، اور شہادت کربلا تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین عنوان قرار پایا۔ ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان معرکہ آرائی رہی، یزیدیت باطل کا روپ دھار کر آئی، اور حق جو ہے وہ امام حسین کی صورت میں نمودار ہوا۔ امام علی مرتبت امام عرش مقام سیدنا امام حسین نے لازوال قربانیاں پیش کیں، مگر اپنے نانا جان کے دین کو ایسی بقا اور ایسا تحفظ عطا کیا کہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، اور حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئی۔ ان تمام شہادتوں کے حوالے سے اپنے اپنے موقع پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آج چونکہ ماہ ذی الحجہ کا آخری سن 1444 ہجری کا آخری جمعہ ہے، اور یہ 2 شہادتیں متصل ہیں، شہادت سیدنا عثمان غنی ذی النورین اور شہادت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔
یہ دو شہادتیں متصل ہیں سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر۔ پچھلے خطاب جمعہ میں غالباً حیائے عثمان اور سخائے عثمان کے حوالے سے میں گفتگو عرض کر چکا ہوں۔ آج سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے کچھ فضائل اور مناقب اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تذکرہ کرنا مقصود و مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو مناقب ہیں ان میں سے ایک بہترین لقب ہے مظلوم مدینہ، شہید مدینہ۔ آپ کی حیا اور سخا کے بارے میں پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ بیر روما خرید کر وقف کیا، لشکر اسرت کی کفالت کی، مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ خرید کے وقف کی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، اور انہوں نے جو سب سے نمایاں کارنامہ سر انجام دیا وہ جمع قرآن ہے۔ جمعے کے خطبات میں بھی آپ کے لیے جو لفظ پڑھا جاتا ہے جامع قرآن، کہ تاریخ اسلام میں پہلا قرآن مجید کا نسخہ جو کتابی شکل میں مدون ہوا، اس سے پہلے قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں دو گتوں کے درمیان موجود نہ تھا۔ یہ پہلا نسخہ بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان جو نسخہ تیار ہوا تھا، یہ جمع قرآن کی سعادت حضرت عثمان غنی ذی النورین کے حصے میں آئی تھی، اور پھر بیعت رضوان کے موقع پر نبوت کے 6 سال بیعت رضوان ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ حضور کے سفیر بن کر مکے میں مذاکرات کے لیے گئے تھے، تو حضور نے تمام صحابہ سے حضرت عثمان کے لیے بیعت لی تھی حدیبیہ کے مقام پر، نبوت کے 6 سال۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اور اس کا خاص پہلو یہ ہے کہ جب 1400 صحابہ کرام بیعت کر چکے تو حضور نے فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر عثمان کی بیعت کرتا ہوں۔ تو حضور نے بیعت جب کی حضرت عثمان کی طرف سے، تو حضور نے جو لفظ ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا ان عثمان کان فی حاجت اللہ ففی حاجت رسولہ، کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام گیا ہوا ہے، اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ تو حضور نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا اور فرمایا ھذا ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا ہاتھ بلند کیا، فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے کسی نبی نے اپنے ہاتھ کو اپنے کسی صحابی کا ہاتھ نہیں کہا،
یہ انفرادیت ہے، یہ امتیازی شان ہے کہ اکیلے عثمان غنی ہیں، تنہا عثمان غنی ہیں کہ نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ گویا حضور نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور عرش والے رب نے جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے تو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور عرش والے رب نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ بظاہر قرآن جمع ہو رہا ہے عثمان کے ہاتھوں، لیکن در حقیقت یہ جمع ہو رہا ہے دست قدرت سے۔ یہ بیعت رضوان، یہ خاص فضیلت ہے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس موقع پر جتنے بھی بیعت کرنے والے تھے ان سب کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں انہیں ایک سند عطا کی ہے، ایک سند عطا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ دو تاکیدیں آئی ہیں، لام حرف تاکید ہے، قد حرف تحقیق ہے۔ دو تاکیدیں آئیں قرآن میں، البتہ تحقیق رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جب درخت کے نیچے جو لوگ آپ کے ہاتھ بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ وردوا عنہ، یہ سب اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ فعلم ما فی قلوبہم، یہ نقطہ بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان 1400 بیعت کرنے والوں کے دلوں میں جو کچھ ہے عرش والے رب نے اسے جان لیا ہے، جو کچھ ہے عرش والے رب نے انہیں جان لیا ہے۔ اسی لیے تو ان کے دل کی کیفیات اور اخلاص اور صدق کو دیکھ کر بے نیاز رب ان سب سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم، اور رب ذوالجلال نے ان کے دلوں پر تسکین کو نازل کیا ہے۔ یہ 1400 صحابہ کرام، انہیں اصحاب بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی ایک نمایاں فضیلت ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب میں پچھلے جمعے آپ حیا و سخا کے حوالے سے سن چکے، جمع قرآن کے حوالے سے میں عرض کر چکا، مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے وقف کی، نبی کریم علیہ السلام سے 10 مرتبہ جنت کی بشارت دی، 10 مرتبہ عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی حضور۔ اور ان کا جب دور خلافت آیا تو شہادت بڑی دردناک شہادت، 40 دن آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ خلیفہ وقت ہے، جمع قرآن کی سعادت ملی، حضور نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، لشکر اسرت کی کفالت کی، مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے وقف کی، اور ان کے ساتھ حال کیا کیا گیا؟ 40 دن ان کا دانہ پانی بند کر دیا گیا۔ 40 دن گھر میں پانی کی بوند اور قطرہ تک گھر میں جانے نہیں دیا گیا، کھانے کا سامان گھر میں جانے نہیں دیا گیا۔
40 دن محاصرہ رہا، گھیرا کیا حضرت عثمان غنی کے گھر کا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ مصر سے آئے تھے، یہودیوں نسل تھا، عبداللہ ابن سبا مصر سے لوگ لے کے آیا اور اس نے مدینہ شریف پر بلوہ کیا، عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ استعفیٰ دیں، ریزائن کریں، خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ تو عثمان غنی نے استعفیٰ نہیں دیا، خلافت کو نہیں چھوڑا، دستبردار نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ نقطہ بڑا قابل توجہ ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور ترمذی شریف سیاستہ میں ہے، صحابہ کا مجمع ہے، عثمان غنی حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنتن، صحابہ کے بھرے مجمع میں حضور نے فرمایا میرے بعد ایک فتنوں کا زمانہ آئے گا، سازشیں ہوں گی، فتنے اٹھیں گے۔ فرمایا فَيُقْتَلُ فِيهَا مَظْلُومًا لِعُثْمَانَ، حضرت عثمان غنی سے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد فتنوں کا زمانہ آئے گا، اور ان فتنوں کے زمانے میں تجھے ظلماً شہید کیا جائے گا۔ مظلوماً، جو شہید کرنے والے ہیں وہ ظالم ہوں گے، اور عثمان تم مظلوم ہوگے۔ حضور نے اس فتنے کی نشاندہی فرما دی، شہادت عثمان کی حضور نے خبر براہ راست حضرت عثمان کو دی کہ اس فتنے میں تم ظلماً شہید کیے جاؤ گے، تم مظلوم ہوگے۔ اس لیے ان کا لقب ہے مظلوم مدینہ، شہید کیے جاؤ گے، ان کا لقب ہے شہید مدینہ۔ 40 دن دانا پانی بند کیا گیا حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ عنہ، اور مطالبہ کیا کہ خلافت چھوڑ دیں، استعفیٰ دیں، ریزائن دیں، اپنے گھر جائیں، حکومت چھوڑ دیں۔ کیوں نہیں چھوڑی؟ اس لیے کہ حضور نے منع فرمایا تھا خلافت چھوڑنے، ریزائن کرنے، استعفیٰ دینے، حضور منع فرمایا نبی کریم علیہ السلام۔ میں وہ حدیث شریف پوری آپ کو عبارت سنانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی اشکال نہ رہے۔ عثمان غنی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا اے عثمان، لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع۔ اے عثمان، میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا رب کریم تجھے خلافت عطا کرے گا۔ قمیص کرتے کو کہتے ہیں، قمیص، قمیص خلافت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، خلافت کا لباس اللہ تمہیں پہنائے گا، تم خلیفہ وقت بنو گے۔ میں یقین سے کہتا ہوں لعل اللہ یکمسک قمیصا، تم خلیفہ بنو گے، تمہاری خلافت برحق ہوگی۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ، اور جو منافق ہوں گے وہ تجھ سے مطالبہ کریں گے، احتجاج کریں گے، احتجاج کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ عثمان خلافت چھوڑ دو، استعفیٰ دے دو، ریزائن کر دو۔ اے عثمان، میری بات پلے باندھ لینا، منافق اصرار کرتے رہیں، مطالبہ کرتے رہیں، کہتے رہیں فلا تخلا، تو نے ہرگز قمیص خلافت کو اتارنا نہیں ہے۔ وہ تو کہیں گے کہ کرتا خلافت، قمیص خلافت اتار دے، لیکن عثمان میری بات یاد رکھنا، قمیص خلافت کو اتارنا مت، تا وقت کہ تیری شہادت واقع ہو جائے اور تو محمد کی بارگاہ میں پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ اسلام کا ایک بڑا ہی تابناک پہلو ہے۔ حضرت مولا علی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، صحابہ اجلہ آئے، اجلہ صحابہ کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم تلواریں لے کر ان بلوائیوں سے جنگ کرتے ہیں۔
ان سے مزاحمت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ آپ کے فضائل میں اور آپ کے مناقب میں بڑے اونچے درجے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں وہ دمبا اور چھترا نہیں بننا چاہتا کہ جس کو مدینے میں ذبح کیا جائے اور دنگا و فساد ہو، حکمران وقت ہو، اقتدار اس کے قبضے میں ہے، حکومت اس کے قبضے میں ہے، خلافت ہے، لیکن آپ اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے، ان سے کوئی مقابلہ بازی نہیں کرتے، کیونکہ حضور نے ساری بشارت دے دی تھی کہ جو منافق ہوں گے وہ تیری خلافت کے خلاف ہوں گے، تیرے اقتدار و حکومت کے خلاف ہوں گے۔ منافق چاہیں گے کہ عثمان خلافت چھوڑ دے، لیکن عثمان میری بات یاد رکھنا، تیری خلافت مبنی بر حق ہوگی، تیری خلافت مبنی بر حق ہوگی، تو حق پر قائم رہنا، شہادت قبول کر لینا، مگر خلافت نہیں چھوڑنا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ بات کی تھی کہ میری شہادت کے بعد خون کی ایک ایسی لکیر کھینچ دی جائے گی کہ قیامت تک پھر مسلمان اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ سکیں گے۔ عثمان غنی نے اپنی ذات کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، جنگ نہیں کی، ان سے کوئی تعرض نہیں کیا، تا وقت کہ حضرت عثمان غنی نے شہادت قبول کر لی۔ اس سے ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا کہ جی یہ کیوں خلافت سے چمٹے رہے، اقتدار سے کیوں چمٹے رہے، چھوڑا کیوں نہیں اقتدار؟ اس لیے نہیں چھوڑا کہ حضور نے فرمایا تمہارا خلافت مبنی بر حق ہوگی۔ منافق خلافت سے استعفیٰ چاہیں گے، وہ منافق ہوں گے، وہ فتنہ پرور ہوں گے، فتنوں کا دور ہوگا۔ عثمان سب کچھ برداشت کر لینا، یہاں تک کہ تیری شہادت بھی ہو جائے، خلافت سے دستبردار نہیں ہونا۔ انہوں نے تو نبی کریم علیہ السلام کی بات کو نبھایا، 40 دن محاصرہ۔ آپ نے مکان کی چھت پہ اتمام حجت کے لیے ان بلوائیوں سے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا بتاؤ یہ مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کے کس نے وقف کی؟ یہ بیر روما کس نے خرید کے وقف کیا؟ لشکر اسرت کی کفالت کس نے کی؟ کس نے 10 مرتبہ نبی کریم سے جنت کی بشارت پائی؟ اور کون ہے جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں؟ لیکن جو دشمن ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، انہیں فضائل سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ 40 دن محاصرہ رہا، حالات خطرناک ہو گئے، سب صحابہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خون عثمان کے در پہ ہیں اور یہ سارا رزلٹ جو ہے یہ شہادت عثمان پہ منتج ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کئی لوگ سوال کرتے ہیں تو ذی الحج کی 18 تاریخ کو شہادت ہوئی ہے تو حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 کو حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں اور ختم کس وقت ہوتے ہیں؟ 12 یا 13 ذی الحج کو۔ اب یہ 5 دن بعد ادھر حج کرنے لوگ مدینہ شریف سے، اہل مدینہ حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے موقع دیکھا کہ سب لوگ مدینہ شریف گئے ہیں، عثمان کو قتل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ مصر سے عبداللہ ابن صبا اپنے لوگوں کو لے کر آیا تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ۔ یہ نقطہ بڑا نوٹیبل ہے، جو بہت سی غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا، کہ حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پر سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ اپنے دونوں شہزادوں امام حسن مجتبی سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھمائیں اور عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر انہیں پہرے دار مقرر کیا اور یہ تاکید کی کہ بیٹو اس دروازے سے قاتل اندر نہ داخل ہونے پائیں۔
تمہیں میں عثمان کی دہلیز پر پہرے دار مقرر کرتا ہوں۔ یہ دروازے پہ کھڑے تھے، 40واں دن مکمل ہو گیا، رات کو عثمان غنی نے خواب دیکھا ہے۔ خواب دیکھا حضور کی زیارت ہوئی ہے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان تم 40 دن سے فاقے کی حالت میں ہو، اور آج 18 ذی الحج کا دن ہے اور یہ تمہاری شہادت کا دن ہے، آج تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ خواب میں دیکھا ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ فرمایا عثمان چونکہ آج تیری شہادت کا دن ہے لہذا روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھنے کے لیے نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے۔ حضور نے فرمایا روزہ نیت کا نام ہے، روزہ نیت کا نام ہے، آج روزے کی نیت کر لے، تیری افطاری آج محمد کی بارگاہ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ روزے کی نیت کرتے ہیں، بیدار ہوئے نا تو آپ کی زوجہ مکرمہ رفیقہ حیات کا نام مبارک نائلہ تھا، حضرت نائلہ۔ انہیں فرمایا کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہیں، میرے آقا نے مجھے آج بتا دیا کہ آج میں شہید کیا جاؤں گا، اور میرے آقا نے مجھے روزہ رکھنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ اے نائلہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں، میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ غسل کیا، لباس تبدیل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں مصحف عثمان قرآن مجید، عثمان غنی نے مصحف شریف کھولا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت قرآن کر رہے تھے، قاتل مین گیٹ سے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن دیکھا کہ دروازے پہ حسنین کریمین کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ تو قاتل جو ہیں پچھلے گھر سے داخل ہوئے، مکان کی چھت پہ چڑھ کے صحن میں اتر گئے، اور حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے آپ پر وار کیا، خون کا ایک فوارہ نکلا، اور قرآن مجید کی اس آیت پر آپ کا خون گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے ہاں جو قرآن مجید ہیں گھروں میں مسجدوں میں جب یہ کھولیں گے تو پہلے سپارے کے آخری صفحے پر یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت پر آپ کا خون گرا۔ حضرت نائلہ مزاحمت کرنے کے لیے آگے بڑھی، اسی کشمکش میں آپ کی انگلیاں کٹ گئیں حضرت نائلہ نے۔ حضرت عثمان غنی کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ جب آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو حضرت نائلہ مکان کے چھت پہ چڑھی اور انہوں نے کہا اے اہل مدینہ، رسول اللہ کا دوہرا داماد، لشکر اسرت کی کفالت کرنے والا، بیر روما خرید کر وقف کرنے والا، مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کر وقف کرنے والا، 10 مرتبہ رسول کائنات سے جنت کی بشارت لینے والا، بیت رضوان جس کی خاطر لی گئی اسے آج شہید کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کون آیا آپ کی شہادت کی خبر سن کر؟ مولا علی آئے کرم اللہ۔ آتے ہی دروازے سے جب اندر داخل ہونے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر ایک طرف سیدنا حسن مجتبیٰ ہیں، ایک طرف حسین حسین شہید کربلا۔ حضرت عثمان غنی نے شہید ہو گئے، حضرت مولا علی آئے تو آپ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، امام حسن کے سینے پہ زور سے دھکا دیا، امام حسین کے سینے پہ بھی دھکا دیا، فرمایا تمہارے ہوتے ہوئے قاتل کیسے اندر داخل ہو گئے؟ تمہارے ہوتے ہوئے قاتل کیسے اندر داخل ہو گئے؟ انہوں نے عرض کی ابا جان اس دروازے سے تو داخل نہیں ہوئے،
ہمیں معلوم ہی نہیں کس طرف سے گئے، یہاں سے تو کوئی اندر نہیں گیا۔ اس مولا علی گئے تو حضرت نائلہ نے بتایا کہ وہ گھر کے مین دروازے سے نہیں آئے، وہ تو پچھلی مکان سے داخل ہوئے اور چھت کے ذریعے سے سین میں اترے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کی تجہیز و تکفین کا اہتمام و انتظام فرمایا، چونکہ پورے مدینہ شریف میں شورش تھی، بلوائی قابض تھے مدینہ شریف میں، بلوا ہوا تھا۔ جنازہ جب تیار کر کے عثمان غنی کے گھر سے نکالا گیا، پتھروں کی بارش کی گئی، بلوائیوں نے پتھر مارے حضرت عثمان کے جنازے میں، اور پھر دوسری گلی میں جب جنازہ واپس لے جا کر دوسری گلی سے لے جانے لگے، وہاں سے پھر پتھر مارے، پھر جنازہ واپس آ گیا، اور جس گلی میں جنازہ جاتا تھا پتھر برستے تھے، جنازہ واپس آ جاتا تھا۔ پھر رات کی تاریکی میں مولا علی نے فرمایا کہ انتظار کرو، تلوار اٹھانے کے لیے عثمان نے منع کیا ہے کہ شہر مدینہ میں خون ریزی نہیں چاہتا، اپنی ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھوانا چاہتا، لہذا جب رات کی تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، عثمان غنی کا جنازہ اٹھایا گیا، مولا علی تلوار لے کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ جنت البقیع میں آپ کی نماز جنازہ صرف 17 آدمیوں نے حضرت عثمان کا جنازہ پڑھا تھا۔ مولا علی تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کو جنت البقیع شریف میں دفن کیا گیا۔ 18 ذی الحج یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اس لیے آپ کو مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، شہید مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور محرم کی پہلی تاریخ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے۔ یہ دونوں شخصیات اس اعتبار سے نمایاں ہیں کہ حضرت عثمان عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی عشرہ مبشرہ ہیں۔ 10 صحابہ کرام جن کا نام لے کر رحمت کائنات نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی، وہ 10 صحابہ کرام۔ اس جامع مسجد کھجور والی کا یہ جو درمیان والا دروازہ ہے، اس سے باہر نکل کر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کو دائیں بائیں چوکھٹ پر 10 ان صحابہ کرام کے نام میں نے لکھوا دیے ہیں۔ یہ وہ 10 صحابہ کے نام ہیں جن کا نام لے کر حضور نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ یہ اسماء مبارکہ بڑے ہی برکت والے ہیں۔ عشرہ مبشرہ، عشرہ کا معنی 10، مبشرہ کا معنی جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ اور آپ سب خطبات جمعہ اور دروس قرآن سننے والے، آپ کو تو اب یاد ہو گیا ہوگا کہ حضور کے صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ جب حضور نے دنیا سے انتقال اور پردہ فرمایا، روئے زمین پر صحابہ کی تعداد 1,24,000 کم و بیش۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جو عمر میں نبی کریم علیہ السلام سے 13 برس چھوٹے تھے۔ حضرت عمر میں نبی پاک سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ 13 سال۔ اور یہ انفرادیت ہے کہ باقی سب صحابہ خود مرید ہونے کے لیے آئے، وہ سب آقا کے مرید ہیں۔ ان 1.25 لاکھ میں اکیلا خطاب کا بیٹا عمر ہے جو رسول اللہ کی مراد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے رب سے مانگ کر لیا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کمزور ہے، اسے طاقتور بنا، اسلام کو قوت عطا کر، طاقت عطا کر، غلبہ عطا کر، اور اس اسلام کے طاقتور ہونے کا ذریعہ عمر بن خطاب کو بنا دے۔ یہ حضور کی مراد ہیں۔
انہیں محرم کی پہلی تاریخ کو شہید کیا گیا۔ عثمان شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے، اور عمر شہید ہوئے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے آغاز کرنے لگے ہیں نماز کے لیے، تو آپ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ یہ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، عثمان قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں۔ کربلا کے ریگزار پر امام عرش مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں شہید ہو رہے ہیں، وہ سجدے میں شہید ہو رہے ہیں۔ قربان جائیں کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، کوئی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے۔ مولا علی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے خدا کے گھر میں مسجد میں شہید ہوئے۔ عمر بن خطاب محراب نبی میں مسجد نبی میں شہید کیے گئے۔ ان ہستیوں کا نماز سے اور قرآن سے اتنا گہرا ربط تھا، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، کوئی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، کوئی نماز کے لیے آتے ہوئے شہید ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کربلا میں سجدے کی حالت میں تھے، آپ کی زبان پہ جاری تھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ نماز کی حالت میں حسین شہید ہوئے۔ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا عثمان جب تجھے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو کیا کر رہا تھا؟ عثمان کہیں گے اللہ تیرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ حسین سے پوچھا جائے گا جب تم شہید کیے گئے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تجھے سجدہ کر رہا تھا اور سجدے میں پڑھ رہا تھا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ حضرت عمر سے پوچھا جائے گا جب شہید کیے گئے تو کیا کر رہے تھے؟ کہیں گے اللہ تیرے نبی کی مسجد تھی، تیرے نبی کا محراب تھا، تیرے نبی کا مصلی تھا، نماز فجر کی نیت مان چکا تھا کہ شہید کیا گیا۔ مولا علی سے پوچھا جائے گا جب شہید کیے گئے تو کیا کر رہے تھے؟ مولا علی کیا فرمائیں گے؟ اللہ وضو کر کے تیرے گھر مسجد کوفے کی جامع مسجد وضو کر کے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جا رہا تھا، تیرے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے مجھے شہید کیا گیا۔ عثمان غنی شہادت کی وقت قرآن پڑھ رہے تھے۔ شہادت حسین کے بعد تاریخ گواہ ہے، کوفہ سے جب دمشق میں قافلہ جا رہا تھا، عثمان غنی نے شہادت کے وقت قرآن کی تلاوت کی۔ میرے سخی لجپال حسین وہ ہیں جنہوں نے نیزے کی نوک پر اللہ کے قرآن کو پڑھا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے متعلق میں کیا عرض کروں؟ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ والو معمولی بات نہیں، نبی نور و رحمت، ناطق وحی، رسول الثقلین، آمنہ کے لال فرماتے او دنیا والو میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا، کوئی نبی آنا ہوتا تو فرمایا میرے بعد خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ امام عادل، امام راشد، فاروق اعظم، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 30 ملک فتح کیے حضرت عمر۔ ان کے دور خلافت میں 30 ملک فتح کیے، اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ عمر جب اس کا دور خلافت آئے گا اسلام اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ 30 ملکوں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ اللہ اسلام کو طاقتور بنا۔ عمر کے دور خلافت میں اسلام اتنا مضبوط ہو گیا، طاقتور ہو گیا، 22 لاکھ مربع میل پر خلافت اسلامیہ قائم کی گئی۔ ایران ملک فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، مصر فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، 30 ملک فتح کیے حضرت عمر فاروق اعظم۔ اور حضور نے فرمایا
ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا لوگوں میرا عمر وہ ہے کہ عرش والے رب نے عمر کی زبان پہ بھی حق رکھ دیا ہے، اس کے دل پہ بھی حق رکھ دیا ہے۔ عمر کی زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ 20 ایسے مسائل ہیں، 20 ایسے مسئلے ہیں کہ حضرت عمر نے تجویز دی، رائے دی، ادھر عرش والے رب نے اس رائے اور تجویز کے حق میں قرآن کی آیتیں اتار دی۔ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی بات کرے تو جان لینا عثمان وہ ہے جس کی خاطر رسول اللہ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اپنی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دی، 10 مرتبہ رسول اللہ نے عثمان کو جنت کی بشارت دی تھی۔ عمر بن خطاب وہ ہے۔ 20 مسائل ایسے، اذان، شراب کے حرام ہونے کے احکام، پردے کے احکام، یہ وہ مسائل ہیں۔ پہلے پردہ نہیں تھا، حضرت عمر نے حضور سے عرض کی عورتیں باہر نکلتی ہیں، ناہنجار لوگ تاک جھانک کرتے ہیں، عورتوں کو پیچھا کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تاڑتے ہیں، تو حضور پردے کے حکم آنے چاہیے، پردے کا حکم ہونا چاہیے۔ عمر نے تجویز دی تو آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آیتیں نازل ہو گئی۔ یا رسول اللہ شراب حرام ہونی چاہیے، شراب حرام ہونی چاہیے، اس کی حرمت کے احکام آنے چاہیے۔ شراب کی ناپسندیدگی پر 3 آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ کتنی؟ شراب کے ناپسندیدہ ہونے پر 3 آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ عمر کہتے ہیں حضور اسے یکسر حرام ہونا چاہیے۔ ادھر عمر نے تجویز دی، جبریل آیت لے کے آ گئے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ حرام قطعی ہے۔ حرمت شراب کے احکام حضرت عمر کی تجویز پر۔ مسجدوں میں جو اذان دیتے ہو، حضرت عمر نے تجویز دی تھی حضور کسی کو مقرر کریں جو نماز کے لیے بلاوا دیا کرے۔ رات کو خواب میں اذان کے کلمات عرش والے رب نے اپنے محبوب کو بتلا دیے۔ فرمایا عمر نے جو تجویز دی ہے ٹھیک ہے۔ یہ ہے حضرت عمر۔ محرم کی پہلی تاریخ فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہیں، امامت کے لیے۔ تکبیر ہو گئی، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی اقامت ہوئی نا، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ابو لولو فیروز، جس نے چھپ کر اور خنجر زیر میں بجھا کر لے کر اپنے آپ کو چھپا کر پہلی صف میں کھڑا تھا، جیسے ہی حضرت عمر نے نماز کا آغاز کرنے کے لیے محراب نبوی حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے، ابو لولو فیروز حملہ آور ہو گیا، مجوسی تھا، مجوسی حملہ آور ہوا۔ عمر فاروق اعظم شدید زخمی ہو کے نیچے گر گئے۔ جب آپ کو پکڑنے لگے تو آپ نے فرمایا مجھے رہنے دو، پہلے نماز پڑھ لو۔ فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، نماز نماز۔ یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں عثمان، یہ ہیں عمر، کوئی نماز کی اتنی فکر، نماز کی اتنی فکر، کہا مجھے چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھ لو۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی لیکن مختصر قرات کی، چونکہ ثانیہ پیش آ چکا تھا، مختصر قرات کی اور نماز پڑھائی۔ اور وہ قاتل جو تھا ابو لولو فیروز، اس نے دیکھا نا کہ میں پکڑا گیا ہوں، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ نے ایک بڑا موٹا کمبل تھا جو اس کے اوپر پھینکا، کمبل پھینکا نا تو اس میں وہ قاتل الجھ گیا، وہ گر گیا، اسے پکڑ لیا تو اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر وہیں خودکشی کر لی، تاکہ یہ سازش پتہ ہی نہ چلے کہ کیا سازش تھی۔
یہ شہادت عثمان 18 ذی الحج، شہادت عمر فاروق اعظم محرم شریف کی پہلی تاریخ۔ اس مناسبت سے کچھ باتیں میں نے عرض کی۔ ان دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا مقصود تھا، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا